وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بالغ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کا درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے باب سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور لوگ خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ حضرات محترم، اس کا سیدھا سادہ یہ ترجمہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، ہے نا؟ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے کون کون سی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس لیے کہ تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ اور رب کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عیدین عطا فرمایا، جس میں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ الحمدللہ چند دنوں کے بعد یعنی یہ مہینہ جب گزر جائے تو 10ویں ذی الحجہ کو ہم لوگ ایک جا ہو کر کے عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم عید قربان پڑھنے کے بعد پھر ہم قربانی کرتے ہیں۔
یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عظیم نعمت ہے۔ اب حضرات محترم، میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں، اس لیے کہ ہمارے درمیان ایک بہترین حافظ قرآن، ایک بہترین ڈاکٹر اسکالر حضرت قاری کامران خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، انہی کی گفتگو ہونی ہے، آج انہی کی گفتگو ہونی ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مہم چلایا ہے اور ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اسی کے تناظر میں یہ کچھ باتیں کہیں گے، کچھ باتیں بتائیں گے، لیکن ان سے قبل میں چند باتیں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ حضرات محترم، اللہ نے جب ہمیں کوئی نعمت دیا تو اس نعمت کا ہم خوب چرچا کریں گے، ہم خوب چرچا کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اسی میں ایک ایسی نعمت سے نوازا کہ جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہمارا قربانی کرتے ہیں، اور جو مالک نصاب ہے، جو صاحب ثروت ہے، جو صاحب نصاب ہے، ان کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے، ان کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو میں آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ قربانی تو کرتے ہیں، لیکن قربانی کے خواہشات کیا ہونی چاہیے؟ صرف گوشت کھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قربانی کرنے سے فائدے کتنے ہیں۔ جب آپ قربانی کریں گے تو جانور کے ہر بال کے برابر آپ کو نیکیاں عطا کی جائے گی۔ جس جانور میں جتنے بال ہوں گے، اب بال کو کوئی شمار کر سکتا ہے، گنتی کر سکتا ہے جانور کے اندر کتنے بال ہیں؟ اب بتائیے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس جانور کے بال کے برابر ہمیں ثواب عطا کیا جاتا ہے، ہر بال کے بدلے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں پھر سے الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ہم لوگ قربانی کریں گے۔ جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کریں گے، جو مالک نصاب ہے قربانی کرے۔ مالک نصاب آخر کون ہے؟ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے نا؟ جیسے کہ میں نے عید کے ٹائم میں بتایا تھا کہ مالک نصاب کون ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بار بتا دوں کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنی قیمت کی کوئی سامان ہے، یا چاہے مطلب اتنا قیمت ہے، اتنے روپے پیسے اگر پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہے وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قربانی کون سے جانور کی ہو سکتی ہے، کون سے جانور کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میں واقعات سناؤں گا الحمدللہ آنے والے ہفتے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے تک میں سارے واقعات کوشش کروں گا سنانے کا، لیکن چند مسائل جان لے، اس لیے کہ ہمارا ابھی بازار جاتے ہیں، جانے کے بعد جو ہم وہاں سے جانور وغیرہ لائیں گے، کیسا جانور ہونا چاہیے، کس طرح کے جانور ہونے چاہیے، کیا قربانی کے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ مسجد ہے، یہ منبر رسول ہے، یہاں یہ سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے، یہاں سیکھنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اس لیے کہ ایک کر کے فردن کسی کو تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہاں پر چند لوگ جمع ہوتے ہیں، جب ایک بار بتا دیتا ہوں تو الحمدللہ سب لوگ اس بات پہ عمل بھی کریں گے، اس بات پہ عمل بھی کریں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کون سے جانور کی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ بس یہی 2 باتیں آج میں بتاؤں گا، یہ 2 باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد حضرت ڈاکٹر قاری کامران خان صاحب کی کچھ دیر گفتگو ہوگی، ہے نا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ جانور تندرست ہونا چاہیے، سب سے پہلا چیز ہے جانور تندرست ہونا چاہیے۔ جانور میں کون سے جانور حضرات محترم،
चौपाई की कुर्बानी हो सकती है। क्या? चौपाई की कुर्बानी हो सकती है। दोपहर वाले की सोचेंगे कुर्बानी हो जाए तो नहीं होगी, है ना? तो चौपाई की कुर्बानी हो सकती है। चौपाई में बड़े जानवर भी ऊँट शामिल है, ऊँट शामिल है, बकर शामिल है, ठीक है, ऊँट और बकरा, और बकरा के साथ साथ बकरा, एक बड़ी काफ से बकरा और एक छोटी काफ से बकरा, ठीक है। तो ये मैं खुलेआम नहीं कह सकता सारी बात, है ना? बकर और बकरा में जमीन आसमान का फर्क है ना? जैसे कि मान करके लिए चलिए, अब थोड़ी देर के लिए बैल, ऊँट, भैंस, पारा, उसके बाद खस्सी, बकरी, बकरी भी कुर्बानी हो सकती है, भैंस भी कुर्बानी हो सकती है। याद रखिए, इसलिए कि लोग कहते हैं कि मतलब बकरी कुर्बानी नहीं, भैंस की कुर्बानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जानवर है, हाँ, उन जानवरों के बारे में कहा गया है कि जो मोटा हो, ताज़ा हो, फरवा हो, तंदुरुस्त हो, है ना? ऐसे जानवर की कुर्बानी तो जाहिर सी बात है कि नर के मुकाबले में मादा नहीं आ सकती, है ना? नर और मादा में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखिएगा। कि मामला ऐसा है कि ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर कोई इंसान ऊँट की कुर्बानी करता है तो ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल, ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। और उसके बाद बड़े जानवर की जब हम कुर्बानी करेंगे, जैसे कि मसलन आप ले लीजिए कि भैंस हो गया, है ना, पारा हो गया, बैल हो गया, उसके मुकाबले में भी समझ लीजिए, बैल के मुकाबले में भी समझ लीजिएगा, ये हो गए। तो ये जो बड़े जानवर है, ऊँट के बाद जो भी बड़े जानवर है, उनकी उम्र कम से कम 2 साल का होना चाहिए। कितना? 2 साल, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल। ध्यान रखिएगा, जहन में बात को मैं आपके जहन में उतारना चाह रहा हूँ। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसलिए कि तकरीर लच्छीदार मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? बोल करके चला जाऊँगा, बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन कुछ समझ में आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन मैं कुछ बातें उतारना चाह रहा हूँ आप लोगों के जहन में। सबसे बड़ा जानवर 5 साल, उससे छोटा जानवर 2 साल, और खस्सी, बकरी, भेड़, दुम्बा वगैरह जो है ये कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल। अब लोग क्या देखते हैं? लोग क्या देखते हैं? दांत देखते हैं, है ना, कि 2 दांत है कि नहीं, 1 दांत है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खस्सी 1 साल का हो जाता है और उसका दांत नहीं मिलता है। तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है? तो मैं कहता हूं कि ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, इसलिए कि कैद क्या है? 1 दांत का कैद नहीं है, 2 दांत का कैद नहीं है, बल्कि साल भर का होना कैद है। 1 साल का होना कैद है। अगर मान के चलिए कि आज बकरीद है, ठीक है, बकरीद से 1 दिन पहले कोई जानवर पैदा हुआ, कोई जानवर से मुराद खस्सी ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, है ना, वो जानवर पैदा हुआ और आगे साल बकरीद में उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, इसलिए कि वो 1 साल का मुकम्मल हो चुका है ना। अगर 1 घंटे या चाहे 1 दिन भी कम है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए जब हम और आप कहीं किसी से जानवर लेने जाए, कहीं किसी से जानवर लेने जाए तो मुकम्मल तहकीक करें, मुकम्मल तहकीक करें कि ये जानवर 1 साल का है या नहीं है, ये जानवर 2 साल का है या नहीं है, ये जानवर 5 साल का है या नहीं है। इसलिए कि जिनकी कैटेगरी जैसे है वैसे वैसे उसके उम्र का भी ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। 1 साल से कम छोटा जानवर 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और छोटे से जो थोड़ा बड़ा है वो जानवर 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, और उससे बड़ा भी जो जानवर है वो 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। इससे मिसाल आप लोग समझ गए होंगे सारी बात को, इसलिए कि अक्लमंद का इशारा काफ़ी है, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, सारी बातें खोल करके नहीं बताती, है ना। जब आपको अगर नहीं कुछ बातें समझ में आती है तो आप हमारे पास आए, इत्मीनान से मतलब जो है पूछ सकते हैं बैठ करके। हाँ, अब ये हो गया मामला
کہ قربانی کا جانور کون کون سے ہونا چاہیے، یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ اور کون کون نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کیسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، کیسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ وحشی جانور، وحشی جانور کی قربانی درست نہیں۔ وحشی آخر کہتے کسے ہیں؟ اب ہم وحشی بتا دیا، آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وحشی آخر ہے کیا؟ تو وحشی سے مطلب یہ ہوا کہ جنگلی جانور کی قربانی۔ کون؟ جنگلی جانور، جیسے ہرین، نیل گائے، برسنگھا، ٹھیک ہے، یہ سب جو جانور ہے یہ وحشی جانور ہے۔ کھانا تو اس کا جائز ہے لیکن قربانی درست نہیں، اس لیے کہ قربانی اس جانور کی ہو سکتی ہے جو پالتے ہیں آپ۔ پالتو جانور کی قربانی ہے، پالتو جانور کی قربانی، اس لیے اب جو ہے دیکھیے پالتو اور پالتو، جو وحشی ہے وہ کسی کے انڈر میں نہیں ہے، کسی کے انڈر میں ہے، وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، وہ اپنی مرضی سے گھومتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ اور جو پالتو جانور ہے اس کو ہم پالتے ہیں، محبت سے اسے کھلاتے ہیں، محبت سے اسے ہم چارہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے کھیت کا چوری کیا ہوا گھاس میں اسے نہ کھلائے، کسی کے کھیت کا بغیر اجازت کے ہم اس کو گھاس بھی نہ کھلائیں، یہاں تک ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب عطا فرمائے۔ اور ان سب جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، اور جانور کانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک آنکھ ٹھیک ہے اور ایک آنکھ سے اس کو دکھتا ہے، ایک آنکھ سے نہیں دکھتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جانور کا کان جو ہے کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جانور کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 1/4 سے اگر کم کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اگر ہے تو اس کے لیے حرج نہیں ہے، اس کے لیے حرج نہیں ہے، لیکن اتنا کٹا ہوا ہے کہ 1/4 کے برابر ہے وہ کٹا ہوا، تو پھر جو ہے معاملہ نہیں بنے گا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سینگ جس کا نہیں ہے، جس جانور کا پیدائشی بھی سینگ نہ ہو، تو چند لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ مطلب جس جانور کو سینگ نہیں اس کی قربانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جانور کو اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جانور ہے، ایک کا سینگ ٹوٹ چکا ہے، سینگ ٹوٹ چکا ہے، ایک سینگ ہے اور ایک سینگ ٹوٹ گیا، تو دوستو ٹوٹنا کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک سینگ جو ہے جو جڑ سے ٹوٹ جاتی ہے، ایک سینگ جو ہے ایک دم جڑ سے ٹوٹ گیا، پورا گوشت سب ہٹ گیا، جڑ سے ٹوٹ گیا، تو پھر ایسے جانور میں عیب ہے، یہ عیب دار جانور ہے، اور عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نا۔ ہاں اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہو لیکن صرف کھپڑویا اس کا ہٹ گیا، کیا؟ اس لیے کہ سینگ جو ہے نا بہت مضبوط چیز ہے، کبھی کبھی گوشت رہ جاتا ہے اور کھپڑویا اوپر کا ہٹ جاتا ہے۔ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہو اور کھپڑویا اس کا صرف ہٹ گیا ہو اور سینگ جو ہے وہ موجود ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی درست ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر جانور لنگڑا ہو، صحیح سے چل پھر نہ سکتا ہو، تو یہ جانور میں عیب ہے، عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں اتنا کم لنگڑاتا ہو کہ وہ قربانی گاہ تک خود سے چل کے جا سکتا ہو، قربان گاہ تک وہ چل پھر سکتا ہو، چل کے جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، اس لیے کہ وہ خود سے چل سکتا ہے۔ اور اتنا کمزور جانور نہ ہو، جانور سے مراد اتنا کمزور جانور نہ ہو کہ وہ اس کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا مطلب ہوا کہتا بہترین ہے نا۔ اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ قربانی کا جانور یا چاہے کوئی بھی جانور ایسا ہو جو گلیز کھاتا ہو، بہت سارے جانور ہیں جس کو کھا لیا، ہاں بہت سارے پالتو جانور بھی ایسے ہیں، جیسے بھینس وغیرہ کو دیکھ لیجیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر وہ صرف گلیز کھاتا ہو تو پھر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب
عیب ہے ایسے جانور کی قربانی نہ کرے، ایسے جانور کی قربانی نہ کرے۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ جس کے اندر دونوں چیز پائی جاتی ہو، نر اور مادہ، جو خصی بھی ہو اور بکری بھی ہو، مان کے چلیے ایک جانور کے اندر دونوں چیز پایا جاتا ہے، جس کو خنثی کہتے ہیں، گدڑا کہتے ہیں، مان لیجیے اپنی زبان میں، ہے نا؟ تو ایسے جانور کی قربانی جو خنثی ہو، جن کے اندر دونوں چیز پائی جاتی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کے ایسا جانور کبھی نہ لیجیے، کبھی ایسا جانور جان بوجھ کر کے، اس لیے کہ جانور لے تو اسے سوچ لے، سمجھ لے، جانچ لے، پرکھ لے، تب لے، ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں نہیں، آج کی بات جو ہے میں اتنی ہی بات بتانے والا تھا کہ میں 2 باتیں بتاؤں گا کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو میں بتا دیا کون کون سے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ 3 باتیں میں نے بتایا ہے۔ پھر انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اب دھیرے دھیرے کر کے ساری بات کو بتاؤں گا۔ تو جانور خریدنے جائے تو عمر کا خیال سب سے پہلے رکھے، اور اس کے بعد پھر جانور خریدنے جائے تو جو کیٹیگری میں نے بتایا ہے اس کیٹیگری کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، کالا نہیں ہونا چاہیے، چیک ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے جڑ سے، ہے نا؟ اس کا جانور پاگل نہیں ہونا چاہیے، اس کو آنکھ سے روشنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لنگڑا لولہا یہ سب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تندرست جانور جا کر کے آپ لوگ خریدیں گے، اور جن کو اوپر قربانی واجب ہو وہ ضرور قربانی کریں۔ تو حضرات محترم، میں تھوڑی دیر کے لیے میں حضرت ڈاکٹر قاری کامران خان صاحب کی بلا کو میں آپ کے سخن دلوائیں گے، اور اپنی جو باتیں ہیں یہ ساری باتیں بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں ہم مسلمانوں کے درمیان، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت کامران خان صاحب کی بلا دوسرا وہ اپنا کر رہا ہے، برادر ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان